السلام علیکم دوستو، ان سائڈ پہ موضوع فخر میں خوش آمدید لیں جناب۔ الیکشن کی ڈیٹ لینے گئے تھے لیکن سپریم کورٹ میں ایک ایسے نئے فساد کی بنیاد ڈال کر آ گئے ہیں جو فساد بہت جلدی نپٹتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ فیصلہ لینے گئے تھے ایک اس مقدمے کے حوالے سے جس کا فیصلہ ان کے حق میں آیا ہوا تھا، لیکن وہاں پر جا کر پتہ چلا کہ جناب یہ تو جو فیصلہ ہمارے حق میں ہم سمجھ رہے تھے تو فیصلہ ساڈے خلاف ہے، بلکہ فیصلہ ہے ہی نہیں۔ اب یہ ایک نئی سچویشن ڈیولپ ہو گئی اور آپ بھی یقینی طور پر یہ کہتے ہوں گے یار یہ کیا کہ بونگیاں مرن لگ پہ، سنتے گل سمجھ نہیں آ رہی۔ اگر آپ نے بات کو سمجھنا ہے تو پھر آپ کو آج کی سب سے بڑی اور دھماکہ خیز خبر کو جاننا آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ آج مقدمے کی سماعت تھی پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 90 دن کے اندر انتخابات کرانے کے حوالے سے جو نہیں ہو رہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے 1 مارچ کو دیے جانے والے فیصلے، جس کے بارے میں یہ رائے پاکستان تحریک انصاف اور دیگر لوگ یہ کہہ کر دے رہے تھے کہ یہ فیصلہ 3 اور 2 کی اکثریت سے آیا ہے، یعنی 3 جج صاحبان کی طرف سے یہ ورڈکٹ آئی ہے کہ انتخابات کو 90 دن سے آگے نہیں بڑھایا جا سکتا، جبکہ 2 جج صاحبان نے اس کے خلاف فیصلہ دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ درخواست تو قابل پذیرائی ہی نہیں، یعنی وہ نوٹ جو جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کے کہنے کے اوپر لیا گیا تھا، وہ موٹر نوٹس 2 جج صاحبان کے نزدیک وہ قابل سماعت ہی نہیں تھا۔ اور اس کے نتیجے میں کچھ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ الیکشن کمیشن نے خط لکھ دیا صدر صاحب کو، صدر صاحب نے اس کے بعد جو ہے الیکشن کمیشن کی مشاورت کے بعد 30 اپریل کی تاریخ مقرر کر دی پنجاب میں انتخابات کے لیے۔ لیکن اس وقت بھی جب یہ معاملہ زیر بحث آ رہا تھا، اس فورم سے یعنی ان سائٹ کے فورم سمیت کئی مختلف جگہوں سے یہ بات واضح انداز میں آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی تھی کہ جناب یہ معاملہ 3-2 کا نہیں ہے، بلکہ یہ معاملہ 4-3 کا ہے، کیونکہ اس مقدمے کی سماعت سے پہلے جو آغاز تھا مقدمے کا وہ 7 رکنی بینچ کی طرف سے کیا گیا تھا، جس میں جسٹس عطر من اللہ صاحب بھی شامل تھے اور جسٹس وہ جو ہیں یا افریدی، وہ 2 جج صاحبان بھی اس میں شامل تھے۔ لیکن بعد میں ان 2 جج صاحبان کی معذرت کے بعد، بلکہ انہوں نے تو اپنا فیصلہ دے دیا کہ جناب یہ درخواست قابل پذیرائی ہے ہی نہیں، تو اس کے بعد 5 رکنی بینچ نے اس کی سماعت کی۔ اب 30 اپریل کو الیکشنز نہیں ہو رہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کے لیے تاریخ مقرر کر دی ہے جناب 8 اکتوبر۔ اب اس معاملے کو لے کر جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ آ گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، درخواست جمع کرائی گئی اور آج اس کے اوپر 5 رکنی بینچ بھی بن گیا، جس کی سربراہی کر رہے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس عمر عطاب بندیال صاحب، شامل ہیں جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، شامل ہیں جسٹس منیب اختر صاحب، اور اس کے ساتھ شامل ہیں جسٹس امین الدین، اور اس کے ساتھ شامل ہیں جسٹس جمال خان مندوخیل۔ اور جیسے ہی یہ بینچ سامنے آیا تو ساتھ ہی سوشل میڈیا پر یہ چہمگوئیاں شروع ہو گئیں کہ جناب اس کیس کا فیصلہ 4-1 سے آئے گا، یعنی 4 جج صاحبان ایک طرف ہوں گے اور 1 جج صاحب اس طرف ہوں گے، کیونکہ مبینہ طور پر بینچ دیکھنے کے بعد ہی آج کل فیصلوں کا تعین کر دیا جاتا ہے۔ لیکن بڑی اور دھماکہ خیز خبر یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب، پچھلے 7 رکنی بینچ والے، 1 مارچ کو جنہوں نے فیصلہ دیا تھا، جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس جمال خان مندوخیل نے 27 صفحات پر مشتمل اپنا فیصلہ جاری کر دیا ہے، اور اس کی ٹائمنگ ہے آج کا دن، اور یہ بڑی امپورٹنٹ سی بات ہے کیونکہ آج ہی یہ جو پٹیشن ہے یہ لگی بھی ہے کہ جناب 90 دن کے اندر انتخابات نہیں کرائیں گے تو پھر کیا ہوگا۔ اب اس فیصلے کے اندر انہوں نے لکھا ہے دونوں جج صاحبان نے کہ 1 مارچ کا جو فیصلہ ہے وہ 2-3 کا نہیں، یعنی 2-3 کی اس سے نہیں آیا، بلکہ یہ 4-3 جو ہے اس کی اکثریت سے آیا ہے فیصلہ، اور ججوں کی اکثریت یعنی 4 جج صاحبان نے اس نوٹ کو مسترد کر دیا تھا جو جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مزار علی اکبر نقوی صاحب کی طرف سے بھجوایا گیا تھا معزز چیف جسٹس آف پاکستان کو، جنہوں نے اس کے بعد یہ اس مقدمے کی سماعت کی تھی اور یہ حکم دیا تھا کہ جناب 90 دن کے اندر آپ نے الیکشنز کرانے ہیں، اور اگر 90 دن سے آگے بھی چلے جائیں تو وہ زیادہ دیر آگے نہیں جانے چاہیے۔ اب یہ جو 2 جج صاحبان کا فیصلہ آیا ہے، انہوں نے کہا کہ جناب قاعدہ آرڈر تے کوئی بھی نہیں ہے، وہ تاریخ ہے ہی نہیں، وہ جو تاریخ دی تھی 30 اپریل، وہ کہتے ہیں جناب وہ کس چکر کے اندر آپ نے یہ سارا کام کر دیا ہے،
وہ پٹیشن یعنی وہ سو موٹو کی درخواست جو اعجاز الاحسن اور جسٹس نثار علی اکبر نقوی صاحب نے دی تھی وہ تو مسترد کر دی ہے 4 ججز ورسز 3 ججز نے، لہٰذا نہ وہ کیس ہے اور نہ ہی اب یہ سماعت ہے۔ یہ ایک نیا پنڈورا باکس کھل گیا ہے اور یہ اوپن بغاوت ہوئی ہے، کھلی بغاوت ہے، یہ ڈھگی چھپی بغاوت نہیں ہے، اس وجہ سے کہ آج جب اس مقدمے کی سماعت ہوئی، اس مقدمے کی سماعت ہو رہی تھی جو 5 رکنی بینچ بنایا جلدی میں، کیونکہ آج ہی فکس ہونا تھا، آج ہی فکس ہوا، آج ہی سماعت کے لیے مقرر ہو گیا اور آج ہی سماعت کا آغاز ہوا، تو اس کے اوپر جناب فوری طور پر جب یہ سماعت کا آغاز ہوا تو جسٹس مندوخیل نے پوچھا ان سے، علی ظفر صاحب سے، کہ آپ عدالت سے کیا چاہتے ہیں؟ علی ظفر نے کہا کہ سپریم کورٹ آئین اور اپنے حکم پر عمل درآمد کرائے۔ تو جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ جناب عدالتی حکم پر عمل درآمد تو ہائی کورٹ کا کام ہے۔ علی ظفر نے کہا کہ فنڈز نہ ہونے کی وجہ مان لی تو الیکشن کبھی نہیں ہوں گے، معاملہ صرف عدالتی احکامات کا نہیں، 2 صوبوں کے الیکشن کا معاملہ ہے، ایک ہائی کورٹ نہیں سن سکتی، سپریم کورٹ اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے فیصلہ کر چکی ہے، سپریم کورٹ کا اختیار ابھی ختم نہیں ہوا۔ جس پر جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے کہا کون سا فیصلہ؟ کون سا فیصلہ؟ جب یہ سوال ہوا تو پھر سب کے جو جناب ایک دم کان کھڑے ہو گئے کہ جناب کون سا فیصلہ؟ انہوں نے کہا جناب آپ ہمیں بتائیں تو صحیح کہ یہ کس فیصلے کی آپ بات کر رہے ہیں؟ ایسا فیصلہ 1 مارچ کو کون سا فیصلہ تھا؟ وہ فیصلہ جس کے اوپر ججز نے دستخط کیے تھے، تمام ججز نے دستخط کیے تھے، 5 ججز نے دستخط کیے تھے، یا وہ فیصلہ جس کے اوپر 7 ججز نے دستخط کرنے تھے؟ اور اس کے بعد چراغوں میں جناب روشنی نہیں رہی۔ منیب اختر صاحب نے اس کے بعد معاملے کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی اور انہوں نے کہا کہ جناب وہ تو فیصلہ تو وہی ہے جو 5 جج صاحبان کی طرف سے کیا گیا ہے، اور جب یہ بات تھوڑی سی آگے بڑھتی ہے تو اس مقدمے کی سماعت صبح 11 بجے تک ملتوی کر دی جاتی ہے۔ اب جس وقت اس مقدمے کی سماعت کو صبح 11:30 بجے تک ملتوی کیا جاتا ہے تو اس کے بعد فوری طور پر ایک عدالتی نوٹ جاری کیا جاتا ہے جو اس وقت آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ نوٹ جاری کرتے ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور اسی بینچ میں شامل ایک اور جج صاحب جسٹس جمال مندوخیل صاحب، اور اس کے اندر وہ اپنے فیصلے کی وجوہات بیان کرتے ہیں، اور فیصلے کی وجوہات بیان کرتے ہوئے وہ اس بارے میں وہ جو ہے تحریر بھی کرتے ہیں بڑے واضح انداز میں۔ وہ یہ کہتے ہیں جناب کہ یہ جو آپ کی طرف سے یہ جو آرڈر آپ نے دیا ہے، 1 منٹ، یہ جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ جو آرڈر دیا ہے، ہاں وہ یہ کہتے ہیں آنریبل چیف جسٹس لکھتے ہوئے، Therefore, we are of the opinion that the dismissal of the present suo motu proceedings and the connected constitution petition in the order of the court by the majority of 4-3، یعنی کہ جناب وہ جو 1 مارچ کا جو فیصلہ جس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ 3-2 سے آیا تھا، وہ 3-2 سے نہیں آیا تھا، بلکہ سو موٹو کے لیے وہ جو درخواست آئی تھی جسٹس اعجاز اور جسٹس مزار کی طرف سے، اس کو 4-3 سے مسترد کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز جو سبطین خان صاحب جو اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں اور مشتاق غنی صاحب جو اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی ہیں، مسترد کی جاتی ہیں by the majority of 4-3۔ ساتھ وہ یہ لکھتے ہیں کہ we are also fortified in our opinion by the precedent of the well-known Panama case۔ انہوں نے کہا جناب ہم جس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ 4-3 کی ججمنٹ ہے، اس کی وجہ وہ مشہور زمانہ پاناما کیس ہے جس کا فیصلہ جس کا آغاز 5 رکنی بینچ سے کیا جاتا ہے، 2 جج صاحبان ابتدائی سماعت میں ہی اپنا فیصلہ دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد 3 جج صاحبان اس کیس کی سماعت جاری رکھتے ہیں، اور جس وقت وہ فیصلہ دیتے ہیں وہ 3 رکنی بینچ، تو اس کے ساتھ وہ 2 رکنی بینچ کا جو فیصلہ ہے، وہ جو 2 ججز کا فیصلہ ہے، وہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس پریسیڈنٹ کی روشنی میں، یعنی پاناما کیس کے فیصلے کی روشنی میں، یہ جو ججمنٹ ہے یہ 3-2 سے منظور نہیں ہوئی، بلکہ یہ 4-3 کی اکثریت سے مسترد کی جاتی ہے۔ لیں جناب
نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ جو ججمنٹ ہے اس کے اندر وہ اور بھی بہت کچھ لکھتے ہیں. وہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ جو جورسڈکشن ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بینچ بنانے کی، یہ بہت ہی زیادہ خطرناک سچویشن کو ڈیولپ کر رہی ہے، اور چیف جسٹس آف پاکستان کے اختیارات کو ریگولیٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ پوری عدالت کو ایک شخص کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا کہ وہ جو جی چاہے وہ فیصلہ کرے. اس کے اندر وہ یہ لکھتے ہیں دی پاور آف ڈوئنگ ون مین شو از ناٹ اونلی anarchism and outdated and obsolete but also is an unethical to go governance and incompetence to modern democratic norms. کہ جناب یہ جو ون مین شو ہے جناب یہ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے. فرد واحد کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ جو ہے فیصلے کرے اور وہ فیصلوں کے اوپر اس کے بعد ذرا سا بھی جو ہے نا وہ دوسروں کو نظر انداز کرنا شروع کر دے. اور یہ بات اگر دیکھی جائے تو یہ جو ہم خیال بینچ کی اصطلاح بنی ہے یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے. جس طرح میں نے گفتگو کے آغاز میں آپ سے کہا کہ جیسے ہی یہ بینچ بننے کی اطلاع سامنے آتی ہے، جیسے ہی یہ اطلاع سامنے آتی ہے کہ جناب یہ بینچ بنا ہے اور اس بینچ کے اندر یہ جج صاحبان موجود ہیں، تو بالکل اسی وقت مختلف جرنلسٹ جس میں فخر دورانی اور دیگر لوگ شامل ہیں وہ فوری طور پر ٹویٹ کرتے ہیں اور یہ لکھتے ہیں کہ فیصلہ 4-1 سے آئے گا. سینئر جرنلسٹ سعید چودھری صاحب اپنی ٹویٹ میں لکھتے ہیں کہ فیصلہ 3-2 سے آئے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہی یہ چیزیں لوگوں کے ذہن میں آ جاتی ہیں بینچ بننے کے ساتھ ہی کہ جناب یہ بینچ جو ہے یہ کس سمت میں جائے گا. اب یہ سچویشن جو نئی فیصلہ 27 صفحات پر مشتمل آیا ہے اس نے ایک نئی صورتحال کو جنم دے دیا، کیونکہ جس درخواست کی سماعت کے لیے علی ظفر صاحب آئے ہیں، پاکستان تحریک انصاف آئی ہے، 2 اسپیکر صاحب آئے ہیں، یہ جو منصور علی شاہ صاحب اور جمال مندوخیل صاحب کی طرف سے جو ججمنٹ آئی ہے اس کے نتیجے میں تو وہ اپلیکیشن اڑ گئی ہے. یعنی نہ اب وہ اپلیکیشن کا وجود ہے، نہ ہی وہ 3-2 کا فیصلے کا وجود ہے، نہ ہی اس کے بعد کیے جانے والے اقدامات کا وجود ہے، نہ ہی اس کانسلٹیشن کا کوئی مطلب ہے جو کی گئی الیکشن کمیشن اور صدر صاحب کے درمیان ختم ہو گئی، نہ ہی اس تاریخ کی کوئی ویلیو ہے جو دی گئی کس کے نتیجے میں، اسی مشاورت کے نتیجے میں جو الیکشن کمیشن اور صدر صاحب کے درمیان طے پائی یعنی 30 اپریل ختم ہو گئی. کیونکہ جب وہ پٹیشن ہی جب وہ سو موٹو ہی مسترد کر دیا گیا تو پھر اس کے بعد جو اگلے اقدامات ہیں وہ خود بخود کینسل ہو گئے. لہٰذا یہ جو کیس اب سننے جا رہا ہے جس کے لیے صبح 11:30 بجے کا ٹائم مقرر کیا گیا ہے یہ بھی ہوا میں چلا گیا ہے، اور اس نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ جناب سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو تقسیم ہے، جو اختلافات ہیں وہ اب اس حد تک بڑھ کر سامنے آ گئے ہیں کہ عدالت کے اندر یا عدالت سے باہر ہر ایک جگہ پر معزز چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے بینچ سازی کے اختیارات اور وہاں پر جو منظور نظر افراد کی مسلسل موجودگی کو اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو نئی لہر پیدا ہوئی ہے، جو ایک سوچ ڈیولپ ہوئی ہے، وہ اس کو پسند نہیں کر رہی. اور یہ بغاوت کے اثرات ہمیں کل بھی نظر آئیں گے. جب یہ صبح 11:30 بجے کیس لگے گا تو پھر یہ سوال ہوگا نا جناب صبح 11:30 بجے کہ جناب یہ آپ کیس کون سا سننا ہے. ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ 5-2 ہے 4-3 ہے. چیف جسٹس صاحب ادھر کہہ سکتے ہیں نہیں جی 5-3 ہے، لیکن یہ جو فیصلہ لکھ کے ہوا آ گیا ہے یہ کہاں پہ جائے گا، یہ کہاں پہ سٹینڈ کرے گا. اس کا بہتر سلوشن یہی ہے جناب کہ ایک مرتبہ اس سارے معاملے کو ایک ہی کورٹ کے اندر ایک فل کورٹ بنا لیں اور آرٹیکل 63A کی تشریح جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آپ نے آئین کو ری رائٹ کر دیا ہے، آئین کو اثر نو تحریر کر دیا ہے، وہیں سے اس جو خرابی پیدا ہوئی تھی وہیں سے اس کو درست کرتے چلے جائیں گے تو یہ معاملہ ٹھیک ہوگا.
अदरवाइज़ ये जो लड़ाई है, ये जो काठ की हंडिया है, इसने बीच चौराहे पर फूटना ही फूटना है। और वो जो कहते थे ना जनाब कि एक ये गैर मुतनाज़ा सा इदारा है, वो अब उसकी साख के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन गया है। आज का जो फ़ैसला है जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मुंदोखेर, इसने हम ख्याल बेंच की और हम ख्यालों की जो जैसे हम कह सकते हैं कि वो तमाम के तमाम अरमान आंसुओं के अंदर बह गए हैं, जिनके बारे में ये राय थी कि जनाब हमने तो इलेक्शन 30 अप्रैल को ही लेना है, वो जनाब तमाम की तमाम चीज़ें मुझे अब वो जो ख्वाब और ख़्याल थे वो मुझे उड़ते हुए महसूस हो रहे हैं। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।